السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا فرائیڈے کمنٹ باکس اور سنڈے کمنٹ باکس جو ایک سوالوں کے جوابات کا ایک پیارا سا سلسلہ ہے جو کافی وقت تک ویکلی آپ کے ساتھ رہا، جس میں آپ کے سوالات اور آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جوابات ہماری طرف سے رہے، وہ کچھ عرصے کے لیے بیچ میں رک گیا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں کافی مشغول تھا اور کافی سارے بہن بھائیوں کے میسیج اور ان کے جو ہے یہ سوالات کہ مفتی صاحب فرائیڈے کمنٹ باکس کیوں نہیں آ رہا ہے، کب نہیں آئے گا، میں ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں کا سر فہرست ابھی دو نام ہیں۔ ایک ہماری بہن ہے ذکیہ قمر اور ایک بھائی ہیں شاہد جمال انصاری۔ ان کے نام ہیں کہ انہوں نے بھی کہا مفتی صاحب فرائیڈے کمنٹ باکس کیا نہیں آنے والا ہے، تو ایسا نہیں ہے، مشغولیت زیادہ تھی، اب بھی ہے، جس کی وجوہات کافی ساری رہ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ کہ آج آپ کا فرائیڈے کمنٹ باکس آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، امید تو یہی ہے۔ پہلا سوال ہے ذکیہ قمر کا، وہ سوال کر رہی مفتی صاحب رات میں تھکن کی وجہ سے عشاء کی نماز اور تراویح نہیں پڑھی اور صبح سحری سے پہلے پڑھ لینے کا ارادہ تھا، لیکن جب پڑھنے کے لیے اٹھیں تو حیض آ چکا تھا، تو کیا عشاء کی نماز اب قضا پڑھنی ہوگی؟ اس پر ہماری ایک بہن نے جواب یہ لکھا ہے، جی ہاں، پاک ہونے کے بعد عشاء کی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی۔ چلیں کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، عورتوں کا جو یہ مسئلہ ہے مینسز کا منتھلی، اس میں انہیں نماز کے آخری وقت کو دیکھنا ہے۔ اگر کسی کا مثلا ظہر کی نماز کا وقت تھا جس وقت وہ پاک تھیں اور ظہر کی نماز کے آخری وقت میں ان کو مینسز شروع ہو گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو ان کی نماز ان کے ذمے سے معاف ہو جائے گی، ان کو یہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایسی اگر وہ ان دنوں سے جو ہے گزر رہی تھی مینسز کے دن سے، اور وہ پاک ہو گئیں ظہر کی نماز کے وقت کے بالکل اخیر میں، تو جیسے ہی وہ پاک مثلا 2 بجے وہ پاک نہیں تھی، 3 بجے وہ پاک نہیں تھی، 4 بجے وہ پاک نہیں تھی، جو ظہر کی نماز کا لاسٹ وقت تھا، اس میں ان کو اگر پاکی ہو گئی تو وہ نماز ان کے ذمہ واجب الادا ہوگی، ان کو وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر غسل کرنے کے بعد یہ موقع مل جائے گا تو اسی وقت میں پڑھیں گی، اور اگر بالکل بھی موقع نہیں ملتا ہے، غسل کرنے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو وہ نماز قضا پڑھنی ہوگی، یعنی اعتبار آخری وقت کا ہے۔ تو لہذا آپ کا جو یہ سوال ہے کہ عشاء کی نماز کا ارادہ تھا پڑھنے کا لیکن تھکن کی وجہ سے نہیں پڑھی، جب اٹھیں تو اگر آپ اٹھیں عشاء ہی کے وقت میں، یعنی فجر سے پہلے سحری کے وقت سے پہلے اٹھی ہیں، تو پھر آپ کو وہ عشاء کی نماز نہیں پڑھنا ہے اگر حیض جو ہے سحری سے پہلے آیا ہے، اور اگر سحری کے ختم ہونے کے بعد ہے تو پھر آپ کو عشاء کی نماز جو ہے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے وہ پورا گزر گیا، جس میں آپ پر نماز فرض تھی، آپ نے نہیں پڑھی اور اس دوران آپ پاک تھیں۔ پھر اگر مینسز شروع جو ہے جو فجر کے بعد ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کو عشاء کی نماز قضا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد محمد اشفاق سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے ٹائم اذان ہوتی ہے، اذان کے ٹائم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اذان کے درمیان میں کرنا، اس کو ایک اچھے سے سمجھ لیں آپ، کیونکہ فجر کی نماز میں آپ جب اٹھتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک مساجد سے کنٹینیو آپ کو آواز آتی رہتی ہے، تو ہر جو ہے اذان کے لیے تو آپ کو نہیں رکنا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد کی یا پہلی اذان جو آپ کو سنائی دے تلاوت کے دوران، تو اس وقت آپ رک جائیں اور اس اذان کے کلمات کا جواب دیں جو حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، اذان ہوتی رہے، ہونے دیں، آپ پریشان نہ ہو اور اپنی تلاوت کو جاری رکھیں، ورنہ آپ اگر ہر نماز کے لیے جو ہے اذان کو روکتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ایک عرصہ جو ہے لمبا عرصہ آپ کا جو ہے تلاوت سے رہ جائیں گے آپ، کیونکہ آدھا گھنٹہ مسلسل نمازیں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ۔ اس کے بعد بھائی امن سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کوئی پلیز عربک دعا بتا دیں جس سے دل کی بے چینی اور سینے کا ہلکا پن ختم ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، دل گھبراتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، لفظ اللہ کا بھی آپ ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ جو گھبراہٹ ہے، جو پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ 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 یہ ذکر کرتے رہیں، یا رحمان یا رزاق یا مالک، اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، کسی بھی نام کا ذکر کریں، البتہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ اللہ اللہ، تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس نام کا ذکر کریں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھائی انس انصاری سوال کرنے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے علما اور ذکرہ کے نام کے معنی بتا دیجیے۔ لوگ نام رکھ لیتے ہیں لڑکیوں کے، علما، ذکرہ، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسے نام نہیں ہے کہ رکھے جائیں۔ علما کے معنی آتے ہیں یقین کرنا، علم حاصل کرنا، جاننا، نالج لینا، تو علم آپ لڑکی کا نام رکھ رہے ہیں، اس کا نام یقین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اور یقین کرنا، جان لینا، تو یہ کیا معنی ہوئے؟ تو لہذا اس طرح کے جو ہے نام نہیں رکھنا چاہیے۔ رکھ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے، کیونکہ غلط معنی نہیں ہے۔ ایسے ہی ذکرہ کے معنی آتے ہیں نصیحت، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تو اب آپ اس کا نام نصیحت رکھ رہے ہیں تو کچھ ایسے نام رکھیں جو صحابیات کے نام ہوں، یا اس کے معنی جو ہے
یہ بھی درست ہیں لیکن کچھ معنی انسان کی شخصیت پر فٹ بیٹھے. اب ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے یقین حاصل کرنا, تو یہ کیسا نام ہے؟ حالانکہ معنی غلط نہیں ہے, تو علمہ اور ذکرہ اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے, لیکن نہ رکھ لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, یا یہ نہیں ہے کہ یہ برے نام ہے, لیکن نام ایسا ہو جو ذات پر فٹ آئے, جو اس کی ذات پر فٹ بیٹھے, ایسا نام رکھیں. تو صحابہ اور صحابیات کے نام میں سے تلاش کریں, وہ نام رکھا کریں. اس کے بعد ایک سوال ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, اسمارٹ فون اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, تفصیل سے بتا دیں. تو یہ دیکھیں, اسمارٹ فون جو آپ کا ناپاک ہوا ہے تو اس کا وہ حصہ جو ہے جو دھونے سے خراب ہو جاتا ہے, اس کو خراب نہیں ہوتا ہے, اس کو تو آپ پانی سے 3 بار دھو لیں, وہ پاک ہو جائے گا. اور جو دھونے سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ 3 مرتبہ جو ہے پونچھ دیں کپڑے سے, گیلے کپڑے سے, یا اس کو مٹی کا تیل یا پیٹرول سے صاف کرنے کے بعد اس کو سکھا دیں, وہ پاک ہو جائے گا. دوسرا سوال, نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں, کچھ حرف ہا را کبھی کبھار چھوٹ جاتے ہیں, تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہا اور را کبھی کبھار چھوٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ حرف چھوٹ جائیں گے تو معنی ہی بدل جائے گا, لفظ بدل جائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین میں آپ را چھوڑ دیں تو بالعالمین ہو جائے گا, کیا معنی ہوں گے اس کے؟ رب ہی ختم ہو جائے گا, صفاتی نام. تو یہ اس طرح سے چھوٹ جانا سمجھ نہیں آتا. البتہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں. نہیں کرا جو ہے یہ حروف چھوٹیں گے تو معنی نہیں بگڑے گا, معنی نہیں بگڑے گا تو نماز بھی خراب نہیں ہوگی. اس کے بعد سوال ہے بھائی ابھی رحیم کا سوال ہی کر رہے ہیں. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے, میری امی بھائی کو کہہ رہی تھیں کہ اتنی تیز دھوپ ہے تو تجھے کام پر بھی جانا پڑتا ہے, روزہ نہ رکھ, ضروری تھوڑی ہے. پھر میں نے اپنی امی کو کہا کہ یہ فرض ہے, فرض مطلب اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں, صرف 2 وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے زیادہ, وہ روزے بھی پورے رکھتی ہیں. کیا میری امی کا ایسا کہنا کہ ضروری نہیں ہے, کیا ایسا کہنے سے کافر ہو جائیں گی؟ نہیں, ایسا کہنے سے کافر نہیں ہوں گی, کیونکہ ان کو علم نہیں ہے نا اس بات کا کہ روزہ فرض ہے, اور ان کا ایسا کہنا کیونکہ وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے. بات یہ ہے, اگر وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ ضروری ہے, پھر اگر وہ یہ کہیں کہ ضروری نہیں ہے, تو پھر یہ جو ایک فرض چیز کو فرض نہ جاننا اور فرض کی فرضیت کا انکار کرنا, یہ تو پھر غلط ہے اور کفر ہے. ہاں البتہ ان کو جیسے کہ آپ نے کہا وہ نہیں جانتی, تو وہ بس رمضان کے روزے رکھ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرمائے. تو انہوں نے فرضیت کا انکار نہیں کیا کیونکہ انہیں فرضیت کا علم ہی نہیں ہے, تو لہذا اس سے کفر کا حکم ان پر نہیں لگے گا. اس کے بعد سوال ہے, مزمل شیخ کا سوال کر رہے ہیں, پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھیں؟ یہ سوال ہے ان کا. وہ ایک ویڈیو ہے کہ جب شادی ہو تو شادی کے بعد شوہر کو اپنی بیوی کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ کلمات پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. وہ ایک پورا طریقہ ہے کہ نماز پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. پھر یہ کہ اپنی بیوی کی پیشانی پر آگے کے جو بال ہوتے ہیں اس پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر پھر یہ دعا پڑھیں. تو وہ دعا پوچھ رہے ہیں وہ دعا کیا ہے, تو وہ دعا بتا دیں. وہ دعا ہے, وہ دعا آپ کی اسکرین پر, آپ اس دعا کو یاد کر لیں. وہ دعا ہے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. یہ دعا ہے. اس دعا کو جو شخص جس کی شادی ہوئی ہے نئی, اللہ تعالیٰ پہلے تو مبارکباد ہے ان کو جن کی شادی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے گھر میں خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے اس نکاح کو, اور جو اولاد ہو اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ ان کے گھر میں پہنچائے, اور اس اولاد سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے. تو یہ دعا ہے, یہ دعا پڑھ لیں, انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے گھر میں اس حوالے سے بھی رہے گی. اس کے بعد ذکیہ قمر سوال کر رہی ہیں, مفتی صاحب اگر بچے کے اوپر نماز فرض ہو گئی ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو تو سوال کس سے ہوگا؟ اس کے والدین سے یا بھائی بہن سے بھی ہوگا؟ دیکھیں سوال تو پہلے اس سے ہی ہوگا, کیونکہ جب وہ بالغ ہو چکا ہے اس پر نماز فرض ہے, نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا, سزا اس کو ملے گی. ہاں پھر سوال والدین کو بھی ہوگا اگر انہوں نے اس کی تربیت اچھے سے نہیں کی یا اس کو نماز کا حکم نہیں کیا, نماز کی اہمیت اس کو نہیں بتائی. تو ایسے ہی جو اس کے بڑے بھائی بہن ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر انہوں نے اس کو نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے اور اس کو نماز کی تلقین نہیں کی, اس کی اچھی تربیت نہیں کی ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس سے اس کے ماتحت کے سوال جو ہے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو ذمہ داروں میں والدین بھی آتے ہیں, بڑے بھائی بہن بھی آتے ہیں, تو ان سے بھی اس تعلق سے سوال ہوگا. اس کے بعد بھائی آصف خان سوال کر رہے ہیں, کیا دونوں کو ساتھ میں نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کیا بیوی پہلے نہیں پڑھ سکتی؟ یہ شادی والی جو نماز اس کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے, کیا دونوں کو ایک ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بیوی پہلے نہیں پڑھ سکتی تو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ شکرانے کی نماز ہے, وہاں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے. تو یہ جو ہم سفر ہے اس کے ساتھ سفر بہت خوشی کے ساتھ گزر جائے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی اس نئے جو ہے ہم سفر کے ساتھ بری گزرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, شکر کے ساتھ دعا بھی کریں. تو وہ اس لیے کوئی الگ الگ پڑھنا چاہے الگ الگ پڑھ سکتے ہیں, جو پہلے پڑھنا چاہے وہ پہلے پڑھ لیں. تو بہرحال یہ کہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ آپ کو اس کا ایک الگ طریقہ ہو. اس کے بعد بھائی فیضان سوال کر رہے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نماز پڑھنے پہنچے اور امام صاحب 3 رکعتیں پڑھا چکے ہیں اور ان کے ساتھ صرف 1 رکعت ہی ملی ہو, تو
وہ جو 3 رکعتیں چھوٹی ہیں انہیں کیسے پورا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں، کھڑے ہو کر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر کوئی سورت پڑھیں، پھر آپ رکوع سجدہ کر کے جو ہے بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، ایک رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی تھی اور یہ دوسری رکعت آپ کی ہو گئی، اس لیے آپ تحیات پڑھیں گے۔ تحیات پڑھ کر کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھنا ہے، پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ کی یہ تیسری رکعت ہے، اس میں بیٹھنا نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ تیسری رکعت ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت کیوں پڑھوائی؟ کیونکہ آپ نے سورت کوئی بھی نہیں پڑھی ہے، نہ تو امام کے ساتھ پڑھی ہے، کیونکہ اب جو پہنچے تھے وہ امام کی چوتھی رکعت تھی، چوتھی رکعت میں امام نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ کی سورت رہ گئی ہے تو وہ آپ کو سورت پڑھنا ہے۔ یوں سمجھیں جو رکعت چھوٹ جاتی ہیں وہ قرات کے حکم میں پہلی دوسری ہوتی ہیں اور قعود یعنی بیٹھنے کے حکم میں وہ آخری ہوتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو جو ہے خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ تو جب آپ پہلی رکعت جو آپ کی تھی امام صاحب سے علاوہ، تو کیونکہ وہ جو ہے دوسری رکعت تھی اور قرات کے حکم میں وہ پہلی تھی تو آپ کو قرات کرنا ہے۔ اسی طرح وہ آپ کو جو ہے تیسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی تیسری رکعت ہے، اور قرات آپ کو کرنا ہے اس لیے کہ آپ دوسری رکعت میں قرات کر رہے ہیں۔ پھر 3 رکعت آپ کی ہو گئی، چوتھی رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کر کے اور بیٹھیں گے، قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا معصورہ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھائی صاحب عالم سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا حکم کیا ہے، اور کیا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا؟ مفتی صاحب اس مسئلے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اس مسئلے میں الجھنا نہیں چاہیے، اس کا مستقل میں نے ایک ویڈیو میں جواب دیا، وہاں جا کر دیکھ لیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس کا سوال آپ سے قبر میں ہو، نہ حشر میں ہوگا، نہ ہی آپ کے ایمانیات میں یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو کلمہ کس طرح پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا، تو لہذا ان جھنجھٹوں میں آپ نہ پڑھیں۔ اگر آپ پھر بھی چاہیں تو ایک ویڈیو اس تعلق سے پورا جو ہے ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر یاد رہا تو آپ کے لیے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیا جائے گا، یا آئی کارڈ میں اوپر جو آئی کارڈ بٹن آتا ہے وہاں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا، ورنہ پھر آپ سرچ کر کے ہماری ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں، یا شاید جو پلے لسٹ ہے ہماری اس میں عقیدے کی یا عقائد اسلام سے پلے لسٹ ہوگی، وہاں آپ کو مل جائے گا۔ آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، اگر ہم دے دیں آپ کو تو بہت بہتر ہے، ہماری طرف سے نہ ملا تھوڑی سی محنت کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے یا بھائی کا، پتہ نہیں سوال انہوں نے نہیں لکھا ہے نام، اگر حیض ہے اور خون 5 دن بعد بند ہو گیا تو کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حیض کی جو منیمم ٹائمنگ ہے وہ 3 دن ہے اور میکسیمم ٹائمنگ 10 دن ہے، تو منیمم 3 دن ہے، تو 4-5 تو بدرجہ اولا ان کا حیض کمپلیٹ ہو چکا ہے، ان کو اس کے بعد روزہ اپنا جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد مشتاق صاحب کا، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز مسجد میں پڑھاتی ہیں خاتون، ایک خاتون امامت کرتی ہیں اور باقی خاتون پیچھے ہی امامت کرتی ہیں، اور جو خاتون آگے والی ہیں قرات کرتی ہیں، پیچھے والی بھی خاتون قرات کرتی ہیں، پہلے آگے والی قرات کرتی ہیں پھر پیچھے والی خاتون قرات کرتی ہیں، تو کرتی ہیں بس، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، جہاں بھی رائج ہے اس کو ختم کریں۔ پتہ نہیں یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، پتہ نہیں چل کیا رہا دنیا میں، بہرحال جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جو کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی لڑکی جس کو ہم دل سے چاہتے ہیں اور بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں، پلیز آپ رپلائی کرنا اور اگلے سنڈے میں اس کو سلیکٹ کر کے آپ بتانا۔ اللہ حافظ۔ بہت اچھی بات ہے، ایک عمل ہے، میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، لم نر للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے جو ہے 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح کے مثل کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔ تو بہت اچھی بات ہے، آپ محبت کرتے ہیں، آپ نکاح کا پیغام دیں، اپنے والد کے ذریعے اس کے والد تک پہنچائیں، اپنی والدہ کے ذریعے اس کی والدہ تک پہنچائیں، نکاح کا پیغام پہنچائیں، نکاح کر لیں، وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کر لیں گے، پھر اس کے بعد جب آپ دونوں ایک گھر میں رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے، تو انشاءاللہ محبت بھی دونوں طرف سے ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، بہن عنایا خان کا سوال یہ کر رہی ہیں، میری امی کو منہ بھر کے قے آئی تو کیا میری امی کا روزہ ٹوٹ گیا؟ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کے آئے، قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی نے اگر منہ میں انگلی ڈال لی یا کوئی چیز ایسی ڈال لی جس کی وجہ سے قے ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے سوالات یقیناً آپ کے رہ گئے، کیونکہ کافی جو ہے 1-2 دن 4 ایپیسوڈ شاید آپ کے مس بھی ہو گئے، تو یقیناً آپ کے بہت سارے سوالات رہ گئے ہیں، لیکن آپ ان کو کمنٹ کریں، انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات لے لیے جائیں گے اور آپ کے تمام ہی سوالوں کے جوابات دینے کا جو ہے مکمل ارادہ ہے اور مکمل کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔